یہ ماہ مبارک ربیع الاوس کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جو کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ و حاضر خدمت توجہ چاہوں گا۔ غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں۔ اور بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، سرکار غوث اعظم کی بہت مشہور کرامت ہے نا، اور بہت ہی خاص کرامت۔ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، کیا فرما کے قم بِإِذْنِی، فرما کے قم بِإِذْنِی، ارے مردے جلا رہے ہیں، فرما کے قم بِإِذْنِی، مردے جلا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل، جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، اور پیران پیر ہیں وہ، روشن ضمیر ہے وہ۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جس کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹے نہیں۔ وہ آتا ہے روتا گرگراتا، سرکار غوث اعظم نے آنے کی رونے کی سبب پوچھی، کہا حضور آگے حسب و نسب چلے اس کے لیے ایک بیٹے کی خواہش ہے، لیکن سرکار صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہے، سرکار کئی بیٹیاں ہو گئی ہے، زمانے سے اور سالوں سے یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے کہ کم سے کم اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جس سے میرا نسب چلے، میرا نسب آگے بڑھے، میرا حسب آگے بڑھے۔ سرکار دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا چاہ اللہ تیری مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب وہ شخص جاتا ہے، اس کی بیوی حمل سے تھی، جب وقت پورا ہوا اس کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوئی تو پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر
بیٹی پیدا ہو گئی. اب وہ شخص روتا ہوا گر گراتا ہوا اپنی بیٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر گود میں لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے اور رونے لگتا ہے. غوث اعظم فرماتے کیا ہوا، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی، گزارش کی تھی کہ سرکار دعا فرما دیجئے ایک بیٹا ہو جائے، لیکن سرکار اب بھی جو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. سرکار یہ کیا، میرا نسب کیسے چلے گا، میرا حسب کیسے چلے گا، میری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ سرکار اب بھی بیٹا بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کہا؟ کہا بیٹی ہوئی. کہا بیٹی، کہا نہیں بیٹا ہوا. غوث اعظم نے فرمایا بیٹا ہوا. کہا نہیں سرکار یہ بچی میری گود میں ہے، آپ دیکھیں یہ بیٹی ہے. غوث اعظم نے فرمایا نہیں تو دیکھ وہ بیٹا ہے. جیسی وہ شخص کپڑا اٹھا کر دیکھتا ہے جو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، غوث اعظم کے فرمانے سے وہ بیٹا ہو جاتا ہے، وہ بیٹا بن جاتا ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ، پیران پیر ہے وہ پیران پیر ہے وہ روشن ضمیر ہے وہ، بیٹی کو ایک نظر میں، ارے بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹی کو ایک نظر میں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں. غوث الورا کی محفل جو بھی سویا ہوا مقدر، مقدر سویا ہوا مقدر جگا رہے ہیں. فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو. بس یہ بات ذہن میں رکھیے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ مجھ سے کوئی اس وقت تک کہ محبت نہیں کرتا جب تک میں اس سے محبت نہ کر لیتا. کوئی اس وقت تک کہ مجھے یاد نہیں کرتا، میرا ذکر نہیں کرتا جب تک کہ میں چاہتا نہیں ہوں، ہے نا. تو آج ہم سب غوث اعظم کی محفل یہ جمعہ کے روز سجائے بیٹھے ہیں، ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم چاہ رہے ہیں، ہے نا. غوث اعظم چاہ رہے ہیں. اور پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی اگر مجھے عشاء کے بعد یاد کرتا ہے تو میں اس سے پہلے مغرب بعد اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں، میں اس سے پہلے مغرب بعد یاد کر چکا ہوتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ آج ہم غوث اعظم کو دوپہر میں یاد کر رہے ہیں، مطلب یہ غوث اعظم صبح ہمیں یاد فرما چکے ہیں. یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے نا. تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ غوث اعظم کے چاہنے سے محفل سجی ہے، غوث اعظم کے چاہنے سے غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، غوث اعظم کی محبت کرنے سے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں. غوث اعظم نے پہلے ہمارا تذکرہ کیا پھر ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے. شعر سماعت فرمائیے. فیض و کرم کا بادل، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم ارے تشریف لا رہے ہیں، لگتا ہے غوث اعظم
تشریف لا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر، بولیے نا، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ پڑھیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی